رب تعالیٰ نے جہاں فقیر پر یہ پابندی لگائی کہ وہ دس سے سوال دراز نہ کرے جب تک کہ اس کو یہ اندیشہ نہ ہو جائے کہ اب کھانے پینے کے بغیر زندہ نہ رہ سکے، وہیں اس کے پاس آنے والوں کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ فقیر کو سوال کرنے کی نوبت تک ہی نہ جانے دیں، اور اگر اس فقیر کی فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، تو صرف فقیر کی کفالت نہ کریں بلکہ اس انداز میں اسے لک آفٹر کر لیں کہ اس کے بیوی بچے وہ بھی بخوبی پلتے چلے جائیں۔ اسی طرح جب ہم فقیر کے پاس حاضر ہوں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی طور بھی اپنے آپ کو فقیر سے برتر نہ سمجھیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھیں گے تو پھر حصول علم ہو نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھیے، پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے۔ اگر ہم ایک ویسل سے دوسرے ویسل میں پانی شفٹ کرنا چاہیں تو ہمیں ایک ویسل ذرا بلندی پہ رکھنا پڑتا ہے، دوسرے ویسل کو پانی نیچرل گریوٹی کے ذریعے، جو گریویٹیشنل فورس ہے، اس کے ذریعے بہنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح فقیر کی محفل میں بیٹھ کے زیادہ زور سننے پر ہے تو زبان کو بند رکھے، صرف آنکھیں اور کان کھلی رکھے۔ فقیر کے یہاں دو ہی طریقوں سے زیادہ ہوگا، ایک فقیر کی بات سننے سے اور دوسرے فقیر کی حرکات آبزرو کرنے سے۔ جب تک کہ ہم فقیر کو پیشنٹ ہیئرنگ نہیں دے اور اس کو آبزرو نہیں کرتے، حصول علم ہوگا نہیں، کیونکہ فقیر نہ تو باقاعدہ کلاس لے گا کہ بلیک بورڈ پر سمجھانا شروع کر دے فلاں چیز کا فارمولا فلاں ہے، نہ وہ میتھمیٹیکل ایکویشنز میں جائے گا،